السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 49 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے، اور آیت نمبر 50 سے آج ہمارے سبق کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم۔ قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين۔ ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين۔ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم۔ وقال الملك ائتوني به، اور بادشاہ نے کہا کہ اسے میرے پاس لاؤ۔ فلما جاءه الرسول، تو جب قاصد پیغام لانے والا اس کے پاس آیا، قال ارجع الى ربك، تو اس نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جا۔ فاسأله، اور اس سے سوال کرو، ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن،
ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. ان ربی بکیدہن علیم، یقیناً میرا رب ان کے مکر کو، ان کے فریب کو خوب جاننے والا ہے. قال ما خطبکن، تو اس نے کہا تم سب عورتوں کا کیا معاملہ تھا. اذ راوتن یوسف عن نفسی، جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے پھسلایا. قلنا حاش للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس پہ کوئی برائی معلوم نہیں کی. قالت امرأۃ العزیز، اب عزیز کی بیوی کہنے لگی الآن حصحص الحق، اب حق بات یا حقیقت خوب ظاہر ہو چکی. انا راودتہ عن نفسی، میں ہی تھی جس نے اسے اس کے نفس سے پھسلایا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور یقیناً وہ سچوں میں سے تھا. ذَلِكَ لِيَعْلَمْ، یہ اس لیے کہ وہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عدم موجودگی میں، اس کی عدم موجودگی میں اس کی خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، ان کی کوئی چال کامیاب نہیں ہونے دیتا. وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، اور میں اپنے نفس کو بری نہیں کرتا. إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یقیناً نفس کا کام تو برائی کا حکم دینے والا ہے، یقیناً نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہی ہے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، سوائے جس پر میرا رب رحم کرے. إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ، یقیناً میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اب جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی ٹھیک ٹھیک تعبیر بتلائی، اور وہ جو ساقی تھا اس نے جا کر بادشاہ کو خواب کی تعبیر بھی بتلائی، اور یوسف علیہ السلام نے سارے مسئلے میں جو حل بتایا تھا وہ بھی بتایا، تو اس کو فوراً ادراک ہوا کہ یہ حل بتانے والا اور خواب کی ایسی تعبیر بتانے والا یہ بندہ نہیں ہو سکتا. بالخصوص جب کہ اس کے ارد گرد جو مصاحب تھے، جو وزراء تھے اور قریبی لوگ تھے، جو عمومی طور پر بڑا علم رکھنے والے تھے، بادشاہ کے خواب کو انہوں نے اضغاث و احلام کہہ دیا تھا کہ یہ تو ویسے ہی پریشان کن باتیں. تو کسی بندے کا ایسا زبردست انداز اختیار کرنا، خواب کی تعبیر بھی بتانا اور حل بھی بتانا، تو اس نے فوری طور پر تحقیق کی کہ یہ تم کس سے پوچھ کر آئے. اب ظاہر بات ہے اس نے بتایا کہ جی اس طرح واقعہ پوری تفصیل. تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف علیہ السلام کو دربار میں لایا جائے. اب جب پیغام لے کر جانے والا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فوری طور پر باہر نکلنے اور عافیت مل گئی تو بس ہر ایک دم بندہ آپے سے باہر ہو، جان چھٹی، یہ والا جو ہے نا سلسلہ نہیں کیا، بلکہ بڑے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا کہ جو الزام ان پر دھرا گیا تھا اس کی توضیح ہو، امر واقع سامنے آئے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منصب نبوت عطا کی، اور کل کوئی بھی اٹھ کر کہے جی کہ آپ تو اتنا عرصہ اس الزام میں جیل میں رہے، کیا پتہ لگا کیوں باہر نکلے، کیا ہوا، اور بات ہوتی ہے تو رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا، اس قسم کی باتیں لوگ کر دیتے. اس واقعے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ رائی ہو تو تبھی پہاڑ بنے. کتنے ہی مرتبہ چال باز لوگ، صاحب اقتدار لوگ، قوت والے لوگ اپنی غلطی چھپانے کے لیے کسی پر وبال ڈال دیتے. اس لیے ہر بات پر سن کر تبصرہ کر دینا اور تسلیم کر لینا کہ کچھ نہ کچھ ہوا ہی ہوگا، جی ایسے معاملات میں کچھ ہوتا تو ہے ہی ہے. ہمارے نرم سے نرم تبصرہ یہ ہے، ورنہ تو مرچ مسالے لگانے والے وہ ہوتے ہیں جو بہت دامن بچائے نا تو وہ یہ کہتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہی ہوگا. نہیں جی، بات اتنی آسانی سے تو نہیں ہوتی نا، کچھ بات یہاں تک پہنچی ہے تو کوئی کردار رہا ہوگا. یہ بہت سنگین بات. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب بہتان لگا تو بہت سارے مسلمانوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا کہ اچھا کچھ تو شاید ہو، یا اور کچھ نہیں کیا تو جو بات ان کو پتہ چلی وہی بات آگے کسی کو بتائی، تمہیں پتہ چلا کیا ہوا،
سننے میں ایسا آ رہا ہے، ہم نے دیکھا تو نہیں لیکن لوگ یہ بات کر رہے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ بات کو نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندے کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو آگے منتقل کر، جس کی اس کی تحقیق نہیں، اس کو پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ سچ بات یہ ہے کہ قرآن نے ان معاملات میں جتنے سنہری اصول دیے ہیں جن کی وجہ سے معاشرے سکون کا گہوارہ بن سکتے ہیں، اتنے ہی زیادہ ہم نے اللہ کے ان احکامات کی پامالی کی۔ اور وہ لوگ جو دین سے نابلد ہیں ان کے تو یعنی کیا ہی کہیں، دیندار لوگ جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، عموماً اپنی زندگی میں حلال حرام کی تمیز کرتے ہیں، لوگوں کا مال نہیں کھاتے کہ جی یہ حرام ہے، لیکن لوگوں کی عزتیں اچھالتے اور ان کا مردہ بھائی کا گوشت کھاتے، ان کو کوئی حیا شرم نہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا، یہ مردہ بھائی کا گوشت کھانا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، پھر بہتان تراشی کرنا۔ بہتان تو یہ ہے، اللہ کے رسول سے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم کسی کی بات دوسرے کے سامنے کر رہے ہیں اور اس کا عیب جو وہ پسند نہیں کرتا دوسروں کے سامنے نقل کیا جائے وہ بیان کر رہے ہیں تو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اگر تم اس کا عیب بیان کر رہے ہو جو اس میں پایا جاتا ہے پھر تو غیبت ہے، اور اگر خود سے گھڑ کر کوئی ایسی بات اس کے متعلق بیان کر رہے ہو جو اس میں نہیں پائی جاتی پھر تو بہتان ہے، اور وہ اس سے بھی بڑا گناہ۔ اور بالخصوص خواتین کے معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا 7 برباد اور ہلاک کر دینے والے کام، موبقات، جو انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتے، جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتے، ان میں سے ایک کام کیا ہے؟ قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، مسلمان پاک باز غافل خواتین جن کو پتہ نہیں کہ ان پر کیا الزام لگا دیا، بلا وجہ کسی نے اپنے کوئی دشمنی نکالی یا اپنی ذہن کی پراگندگی سے کوئی بات سوچ کر کے جی اچھا فلاں طرف سے آ رہی ہے، ضرور کوئی ایسی بات ہوگی، کسی جگہ کسی مرد عورت کو کھڑا دیکھ لیا، بس ان کے درمیان کوئی معاملہ ہے ہی ہے۔ منفی سوچ والے لوگ بات کو کہاں سے کہاں پہنچاتے۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا تھا کہ جب تم نے اس قسم کی بات کو سنا تو اپنی زبانوں سے یہ کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، اللہ کی ذات پاک ہے یہ تو بہت بڑا بہتان ہے اور ہمیں تو اس بارے میں کوئی بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثل ھذا، اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی مرتبہ تھا تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا ہے، اللہ تمہیں ڈرا رہا ہے، نصیحت کرتا ہے کہ تم خبردار دوبارہ کبھی اس طرح کے کام کی طرف واپس پلٹو۔ تو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، اور یاد رکھیں ساری دینداری دھری کی دھری رہ جائے، ساری نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ کل قیامت کو جا کر لوگوں کو دینے پڑ جائیں گے کہ جنہوں نے کھڑے ہو کر اللہ کے ہاں دعوے کرنے، اور اس سے بڑا خسارے والا کوئی نہیں جو ساری زندگی نیکیاں کرتے کرتے اس دنیا سے گیا، لیکن قیامت کے روز یہ ساری نیکیاں جن پر بہتان لگائے، جن کی چغلیاں کی، جن کی بات سن کر آگے منتقل کرتے رہے، اس کے ان کو جمع کرانی پڑ جائے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں، فی زمانہ تو اس قسم کی حرکتوں کا وبال بہت بڑھ گیا ہے۔ کیوں؟ سوشل میڈیا پر ایک کلک ہے اور چیز وائرل، اور آپ اور میں اس کو وائرل کرنے کا ذریعہ بن رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے بے دھڑک شیئر کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اگر کسی کی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی ہے، کوئی آڈیو لیک ہو گئی ہے، اعوذ باللہ پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک پڑھیں، اور اس کے بعد فوری طور پر اس سے اغماض برتیں۔ کسی قسم کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اس کی کوئی غلط حرکت ہے یا کوئی بھی چیز ہے، آپ اس کو ایک ٹین باندھ کر لوگوں کے درمیان پھیلاتے پھریں، بالکل اس کی کوئی اجازت نہیں۔ اللہ جانے اور بندہ جانے، پتہ نہیں اس نے کب کتنی مرتبہ توبہ استغفار کی ہو، اور آپ کے اس طرح کرنے کی وجہ سے وہ ڈھیٹ ہو جائے، توبہ استغفار نہ کرے کہ اب تو میں بدنام ہو گیا ہوں، اللہ رب العزت کے ہاں جواب دہی ہوگی۔ اس لیے یوسف علیہ السلام نے یہاں پر یہ احتیاط برتی، اور ہر بندہ مومن کو یہ احتیاط برتنی چاہیے کہ اگر موقع ہے تو اپنی وضاحت دینا، اپنے اوپر اٹھنے والی انگلی کو
اٹھنے نہ دینا، پہلے تو یہ اٹھنے ہی نہ دے، لیکن جس طرح یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگ گیا، تو اب ایسے میں جب وضاحت کا موقع آ جائے، جب صفائی کا موقع آ جائے تو اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے احتیاط برتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دو صحابی کو گزرتے دیکھا، آپ ام المومنین حضرت صفیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ نے ان کو بلایا، کہا ادھر آؤ، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم تو آپ کے متعلق ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا شیطان انسان کے اندر خون کی طرح دوڑتا، اس لیے کس وقت کس کے دل و دماغ میں وہ کیا فطور ڈالے اور وہ اس کو لے کر چل پڑے، اور پھر سننے والے لے کر اس کو آگے نکل جائیں، اس لیے یہ وضاحت دینا بڑا ضروری ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ بسا اوقات نا ہم گھروں میں بلا وجہ ایک دوسرے کو وضاحت نہیں دیتے اور پتہ نہیں کس چکر میں پڑ جاتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتا۔ ایک واقعہ ہمارے سامنے ہوا، ایک خاتون کو طلاق ہو گئی، اور طلاق ہونے کی وجہ کیا ہوئی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے، ہوا یہ کہ جناب کے شوہر کی برتھ ڈے آئی، اور یہ برتھ ڈے بھی ایک وبال ہے۔ بہرحال آئی تو اس نے یہ سوچا کہ جی میں اپنے شوہر کے لیے کوئی تحفہ خریدوں۔ اب ظاہر بات ہے وہ تو گھریلو خاتون ہے، پیسے شیسے تو اس کے پاس تھے نہیں، تو اس نے ویسے شوہر کو بتایا نہیں اور اس کو کہا کہ جی مجھے 5,000 روپے چاہیے، اور یہ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، 5,000 اچھے بھلے پیسے ہوتے، آج کل تو 5,000 کچھ ہے ہی نہیں۔ تو اس نے کہا کیوں چاہیے؟ اس نے کہا میں نے تمہیں نہیں بتانا مجھے کیوں چاہیے، بس مجھے 5,000 چاہیے۔ اس نے کہا نہیں جب تک بتاؤ گی نہیں میں نہیں دوں گا۔ اب یہ بحث شروع ہوئی، یہاں سے بڑھتی بڑھتی بات اتنی پہنچ گئی، اس نے کہا جی تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں ہے۔ خاتون نے اس کو کہا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں؟ اس نے کہا مجھے اعتبار ہے، تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں کہ تم مجھے بتاؤ تمہیں 5,000 کیوں چاہیے۔ اسی میں غصے میں ہوتے ہوتے بندے کے منہ سے غصے سے نکلا کہ جاؤ اپنے ماں باپ کے گھر جاؤ، میں نے تمہیں طلاق دی۔ یہاں سے معاملہ بگڑتا بگڑتا جب آگے پہنچا، بات کھلی پئی تھا مسئلہ کیا؟ اس نے کہا جی میں نے اس بدبخت کے لیے برتھ ڈے کا جو ہے نا وہ گفٹ لینا تھا، اس کو سرپرائز دینا تھا، اس چکر میں لڑائی ہوئی ساری۔ اب کیا چکر ہے؟ وضاحت نہیں کرنا اور اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا۔ کتنے گھروں کے اندر اصل مسائل وضاحت نہ کرنے کے ہیں۔ مرد اپنی شان کے خلاف سمجھتا ہے کہ جی میں وضاحت کیوں دوں، یہ ہوتی کون ہے مجھے پوچھنے والی؟ بھائی اللہ کے بندے، آپ کی زندگی میں اللہ نے آپ کے ساتھ لگائی ہے، شریک حیات ہے، اس نے پوچھ لیا تو کیا ہو گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اتنے مواقع چھوڑنے ہی نہیں چاہیے کہ جی اگلا بندہ پریشان ہو کہ پوچھنے پہ مجبور ہو جائے۔ آپ بتا کے جائیں، بتا کے سارا کچھ کریں، کیا چھپانے کی بات ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عصیب ایک پتہ نہیں کیا ہوا بنایا ہوا مردوں نے بھی گھروں کے اندر کہ جی ہر چیز چھپا لکا کے رکھنی ہے، کوئی حرکتیں ٹھیک کرو چھپانی نہ پڑے۔ بہت سارے لوگوں کا تو مسئلہ یہ ہے حرکتیں بھی ایسی ہیں کہ جو چھپانی ہی پڑتی، اور اگر حرکتیں ٹھیک ہیں پھر چھپانے والی بات کیا ہے؟ بتا کے رکھی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کتنے لوگ ہیں دوستوں کی طرف جائیں گے گھر بس کہیں گے جی پوچھنا نہیں ہے کہاں جا رہا۔ کیوں بھائی؟ آپ اگر دوست کے ساتھ جا رہے بتا کر جائیں دوست کی طرف جا رہا ہو، ایسے ہی ابہام ضرور پیدا کرنا ہے۔ تو یہ وضاحت دینا اور وضاحت لینا یہ ضروری ہے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں، اگر کبھی کوئی وضاحت دے اس کی وضاحت قبول کر۔ کتنے ہی دفعہ لوگ وضاحت اس لیے دینا چھوڑ دیتے ہیں کہ اگلا بندہ قبول ہی نہیں کرتا۔ نہیں 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 نہیں، تم نے یہ کام اس طرح نہیں کیا، تم جتنی مرضی قسمیں اٹھاؤ، جتنا مرضی کہو ہمیں پتہ ہے تم جھوٹ بول۔ بھائی وہ سچ بول بول کے تھک گیا، اب آپ اس پر یقین ہی نہیں کرتے، یقین ہی نہیں کرتے۔ اس لیے یقین کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عذر قبول کر لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ وہاں بھی قبول کر لیا کرتے تھے جہاں وحی کے ذریعے پتہ ہوتا تھا کہ یہ منافقین ہے، جھوٹ بول رہے، لیکن اللہ کے رسول کے منہ پر آ کر ایک بات کہی تو اللہ کے رسول نے قبول کر لی۔ اور والد محترم ایک بڑی پتے کی بات کہتے ہوتے تھے، کہتے تھے اگر کوئی بندہ آپ کے منہ پر آ کر کوئی عذر بیان کرتا ہے نا اور اس میں کچھ جھوٹ بھی بول رہا ہے، آپ اس کو کوریدے مت۔ شاید آپ کی عزت رکھنے کے لیے وہ آپ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ جی آپ کا احترام کرتا ہے، سچ نہیں بول سکتا آپ کے سامنے، آپ نے ضرور اس کو اپنی عزت بھی خراب کرنی اور اس کی بھی خراب کرنی۔ پتہ لگ گیا ہے کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے، بس سمجھانے والی بات جتنی ضروری ہے وہ سمجھا کے معاملے کو رفع دفع کر۔ اسی طرح ماں باپ جو ہیں اولاد کا عذر نہیں قبول کر۔ اور فی زمانہ مجھے یہ بہت زیادہ جو ہے نا مسئلہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ نوجوانوں کو ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ بچوں جاؤ والدین کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتے، بدتمیزی نہیں کرتے، بد اخلاقی نہیں کرتے، غلطی ہو گئی ہے جاؤ جا کے معافی مانگ لو۔ اگلے دن بندہ آگے کہتا ہے جی میں معافی مانگ کے تھک گیا ہوں، ہون تو منگنی نہیں۔ ابا جی مندے ہی نہیں، وہ ماں جی کہتی ہیں جی نہیں جی میں نے سننا ہی نہیں۔
چلو نکل جاؤ تم، بس ہمارے ہاں تم معتوب ہو گئے ہو اور راندر درگاہ ہو گئے ہو، اب اللہ باللہ ہم اللہ بن گئے ہیں اور تم شیطان بن گئے ہو، اور اب تم مغضوب۔ یہ بہت سنگین معاملہ۔ کوئی بندہ آ کر آپ کے سامنے اپنا عذر رکھے، اس کو عذر کو قبول کر۔ عربی کا بڑا مقولہ ہے، والعذر عند کرام الناس مقبول۔ مقبول، جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں، کرام الناس ہوتے ہیں، ان کے ہاں عذر مقبول ہوتا ہے۔ آپ نے دعوت رکھی، کوئی دوست نہیں آ سکا، وہ اپنا عذر پیش کر رہا ہے، جی میں نہیں آ سکتا، جی مجھے اجازت دے دیں۔ نہیں جی، مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے، بندے اپنا سارا شیڈول، اپنی ہر چیز، گھر بار، حالات، بیماری اور بہت سارے مسائل، معاشی مسائل چھوڑ کر بیچارہ اس چکر میں ہے کہ جی اب میرا دوست ناراض ہو رہا ہے، میں کیا کروں۔ یہ کیسی دوستی؟ اگر کوئی بندہ آپ کی خوش دلی سے دعوت قبول کر رہا، بسم اللہ، قبول، اچھی بات ہے۔ کہیں وہ عذر بیان کر رہے، قبول کر لیں۔ نہیں جی تو میرے ساتھ چل ہی چل فلاں جگہ، بھائی نہیں جا سکتا، ابھی کوئی مجبوری ہے، بھائی عذر قبول کر لیں۔ نہیں بھائی تم تو، اب یہ کیسی دوستی ہے؟ اگر دوستی ہے تو تم میرے ساتھ جاؤ گے، وگرنہ بس آج سے سلام دعا ختم۔ فضول بات۔ اس لیے یہ عذر دوسروں کے قبول کیا کریں۔ بلکہ سلف تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب کبھی کوئی بندہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کر دیتا ہے جس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے تھے، تو ہم اپنے مسلمان بھائی کو عذر دینا شروع کرتے تھے۔ ممکن ہے یہ بات ہو، وہ ایسے کر کے گزر گیا، مجھے سلام نہیں کیا، ممکن ہے کہ اس کی میرے پر نظر نہ پڑی ہو، ممکن ہے وہ اس وقت کسی اور ذہنی صورتحال میں ہو، ممکن ہے اس کی طبیعت ٹھیک نہ ہو، ممکن ہے کوئی اور مسئلہ ہو۔ کہتے ہیں ہم 70 عذر دیتے تھے اپنے مسلمان بھائی کو، اور 70 عذر گننے میں بھی اگر ہمیں لگے نا کہ اس کے اوپر کوئی عذر فٹ نہیں ہوتا، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی ایسی بات ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، اللہ نے کوئی اس کے دل میں رکھی ہوگی، پھر بھی مجھے اپنے مسلمان بھائی سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اس حد تک۔ اس لیے یہ عذر لینا اور دینا، اس ضمن میں یہ بات سمجھنی چاہیے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا جی کہ میرا یہ عذر کلیئر کرے، یہ بات، یہ وضاحت کلیئر کرے کہ کیا ہے، کہ جائیں جا کر پوچھیں وہ جو خواتین تھی ساری جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، ان کا معاملہ کیا تھا۔ ان ربی بکیدہن علیم، میرے رب کو تو ان کے چکر کا اور مکر اور فریب کا بڑا اچھے طریقے سے پتا ہے۔ اب بادشاہ نے تحقیق کی، ان عورتوں کو بلایا، عزیز مصر کی بیوی کو بھی بلایا۔ اب جب تحقیق سے جو آیت کا سیاق ہے نا، اس سے پتہ یہ چلتا ہے تحقیق میں وہ معاملے کی تہہ تک تو پہنچ چکا تھا، لیکن چونکہ ظاہر بات ہے اقرار کروانا ضروری تھا، اور یوسف علیہ السلام کی شرط یہ تھی، تو اس نے پوچھا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تم سب کا کیا معاملہ تھا جب تم سب نے یوسف کو اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کی۔ آیت کا یہ حصہ اس تفسیر کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو ہم نے پہلے بات کی تھی، کہ ان سب نے صرف ہاتھ اس لیے نہیں کاٹے تھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر جو ہے نا بے ساختگی میں اپنے ہاتھ کاٹ گئی، بلکہ ان سب نے پلان کیا تھا کہ ہم نے باری باری یوسف علیہ السلام کو یا مل کر یوسف علیہ السلام کو جو ہے نا اپنے نفس سے پھسلانے کی کوشش کرنی۔ یہاں بادشاہ نے یہی کہا، انہوں نے کہا جی کہ حاشا للہ، سچی بات، اللہ کی پناہ، ہم نے تو ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب جب بات ساری واضح ہو گئی تو اصل جو مجرم تھا اس کو بھی اقرار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہا۔ اب عزیز مصر کی بیوی کہنے لگی حقیقت تو ساری واضح ہو گئی ہے، انا راوتہ عن نفسی، یہ ابتدا میں نے ہی کی تھی، وانہ لمن الصادقین، اور یہ پہلے دن سے سچ ہی بول رہا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا۔ اب اگلی جو آیات ہیں اس کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اگلی یہ دو آیات حضرت یوسف علیہ السلام کا کلام، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ عزیز مصر کی ہی کلام کی کا جو ہے نا کنٹینیوشن ہے، استمرار ہے آگے۔ دونوں معنوں سے دیکھ لیں، واللہ عالم، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کا کلام مراد ہو تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے یہ وضاحت خاص طور پہ اس لیے لی ہے، ذالک لیعلم، تاکہ وہ جان لے، کون؟ عزیز مصر، کیونکہ اس کے احسان کا خیال تھا کہ انی لم اخنہ بالغیب، اس کی غیر موجودگی میں نے اس کے مال میں خیانت نہیں کی، اس کے گھر میں خیانت نہیں کی۔ اور کیوں نہیں کی؟ اس لیے نہیں کی ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اللہ کبھی بھی خائن لوگوں کی چالوں کو کامیاب نہیں ہونے دیتا، خائن انسان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مجھے اللہ کا ڈر اور خوف تھا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے دل سے یہ بات کلیئر ہو جائے کہ اگر کوئی شبہ تھا اس کو کہ یوسف نے کسی، کیونکہ جیل میں تو ڈلوایا نا، تو اس کو کوئی نہ کوئی بات تو تھی، تو اس لیے کہا کہ میں اس لیے تو، اور ساتھ میں یہ بھی کہ وما ابرئ نفسی، میں کوئی اپنی پاکیزگیاں بیان کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بڑا پاک اور بڑا با کردار ہوں، میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا،
کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کا کام تو انسان کو برائی کی طرف اکسانا ہی ہے. ان ربی غفور رحیم الا ما رحم ربی، سوائے جس پر میرے رب کا رحم ہو جائے. یعنی یہ بات واضح کی کہ اگر میں اس برائی سے بچا تو اللہ کے رحم سے ہی بچا، اللہ رب العزت کی رحمت سے ہی بچا. اور میرا رب بہت زیادہ بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے. اور اگر اس کو عزیز مصر کی بیوی کا کلام کہا جائے تو یہ اس نے کہا کہ جی میں اس وقت اعتراف اس لیے کر رہی ہوں تاکہ اس کو پتہ چل جائے، یعنی عزیز مصر کو پتہ لگ جائے کہ باوجود کوشش کے بہرحال خیانت ہوئی کوئی نہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کسی خائن کی چال کو پورا نہیں ہونے دیتا، تو میری بھی کوئی چال کامیاب نہیں ہوئی. اور اس لیے کہ میں اپنے نفس کی پاکیزگیاں نہیں بیان کر رہی کہ میں اب اس وقت کہوں جی میں نے تو کچھ نہیں کیا. نفس کا کام ہی برائی کی طرف اکسانا ہے. الا ما رحم ربی، سوائے جو میرے رب کی رحمت جس پر ہو جائے. تو میں تو نفس کے بہکاوے میں آ گئی. الا ما رحم ربی کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اور اپنا میرا رب بڑا رحم کرنے والا، بڑا بخشنے والا ہے. یعنی میں اپنے رب سے توبہ استغفار ہی کرتی ہوں. کیوں؟ اس وقت بھی عزیز مصر نے یہی کہا تھا واستغفر لذنبک، خاتون تو اپنے گناہ کی استغفار کر. باوجود ان کے کہ ان کی اجتماعی کنڈیشن یا اوور آل معاشرے کی کنڈیشن اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اللہ کی ذات پر، وجود پر ایمان رکھتے تھے. تو اس وقت بھی اس کو کہا کہ تو اپنے گناہ کی استغفار کر. یہاں پر اب وہ کہتی ہے کہ میرا رب بڑا بخشنے والا ہے. تو یعنی اس بات کی امید ہے، اتنا وقت گزر گیا، ایک کام ہوا بھی نہیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گئی، لیکن یوسف کے اوپر اللہ کی رحمت رہی تو اللہ میرا بھی یہ گناہ معاف کر دے گا. اب بادشاہ نے ایک پروپوزل حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش کیا. اس کے جواب میں انہوں نے ایک اور اپنی جو ہے نا ایکسپرٹی سامنے رکھی. اس پر انشاءاللہ بات کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.